أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدیر۔ حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، بے شمار لا تعداد درود و سلام سید الاولین والمرسلین امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس مقدس مطہر کے لیے۔ اللہ رب العالمین کی کتاب قرآن مجید فرقان حمید سے ایک آیت جو سورہ التغابن کی پہلی آیت ہے وہ میں نے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا: یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ جو بھی چیز آسمانوں میں اور زمینوں میں ہے وہ سب کی سب اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ لہ الملک ولہ الحمد، اسی کی بادشاہت ہے زمین و آسمان میں، اور ہر قسم کی تعریف اسی اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ تو آپ نے سن لی یہ آیت۔ اسی آیت کے چند الفاظ اس ذکر کے اندر بھی موجود ہیں جو توحید کا ذکر ہے، ذکر توحید۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اور یہ وہ ذکر ہے جس سے تمام انبیاء کرام علیہم السلام محبت کرتے تھے، اسی ذکر کو کیا کرتے تھے، کیونکہ اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی، اللہ کی توحید اس ذکر کے اندر موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس ذکر سے محبت کیا کرتے تھے۔ اس محبت کے چند ایک دلائل آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلی دلیل یہ ہے جو کہ صحیح بخاری اور مسلم کے اندر وہ حدیث موجود ہے۔ سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد اس ذکر کو کیا کرتے تھے: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہت ہے، اسی کی تعریف ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور آگے جو دعا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی وہ آج کل جو ہمارا معاشرہ جس بیماری میں مبتلا ہو چکا ہے ان تمام بیماریوں کا رد کرتا ہے، یعنی شرک کی بیماری۔ وہ کیا ہے؟ اللہم لا مانع لما اعطیت، اے اللہ کوئی بھی شخص اس چیز کو روک نہیں سکتا جو تو کسی کو عطا کرنا چاہے۔
ولا معطی لما منعت، اور کوئی بھی عطا نہیں کر سکتا جس کو تو روکنا چاہے، ولا ينفع ذا الجد منک الجد، کوئی بڑے سے بڑا بھی آ جائے تو وہ کسی کو نفع نہیں پہنچا سکتا، یعنی کسی کے نفع نقصان کا مالک نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد اس کو پڑھا کرتے تھے۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک دوسری دعا ہے، شروع میں تو یہی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ تو وہی دعا آگی جو ذکر توحید ہے۔ اس کے بعد لا حول ولا قوة الا باللہ، لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ لہ النعمت ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن، لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافر۔ وہی ذکر توحید ہے اور اس کے بعد الفاظ میں فرق ہے، ان کا ترجمہ سن لیں۔ لا حول ولا قوة الا باللہ کہ میرے اندر نیکی کرنے کی طاقت نہیں ہے مگر جو اللہ توفیق دے۔ لا الہ الا اللہ ولا نعبد کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور نہ ہی ہم کسی اور کی عبادت کرتے ہیں الا ایاہ مگر صرف اس ایک اللہ کی۔ لہ النعمت ولہ الفضل، ہر قسم کی نعمتیں، اچھائی، بڑائی، کبریائی، جو کچھ بھی ہے وہ سب اسی اللہ رب العالمین کے لیے، اور جو ہمیں وہ نعمتیں عطا کرتا ہے وہ بھی اسی کی طرف سے۔ وَلَهُ الْفَضْلُ، اور ہر قسم کا فضل بھی اسی کی طرف سے۔ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ، اور اچھی اچھی جتنی بھی تعریفات ہیں، ثنا ہیں، سب اللہ رب العالمین کے لیے۔ لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور یہ دین خالص اسی کا ہے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ کافروں کو، مشرکوں کو برا ہی کیوں نہ لگے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھتے تھے، اس کا ترجمہ میں نے پڑھ دیا، اب ہم اس کو پڑھیں نہ پڑھیں، پڑھیں گے تو خوش قسمت ہے، نہیں پڑھیں گے تو ہم سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر، اور اس کے بعد یہ ذکر توحید ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ پڑھ لیتا ہے تو اس کے حصے میں کیا ہوتا ہے، سمندر کے برابر بھی اگر گناہ ہے تو اللہ معاف کر دیتا ہے، سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ جو ہے اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، معاف فرما دیتا ہے۔ آئیے چند ایک فائدے ہم سنتے ہیں کہ سب سے جو پہلا فائدہ ہے نا، سب سے پہلا فائدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ یہ ذکر پڑھتا ہے، یہ ذکر کرتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو آگے حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ جواب میں فرماتا ہے صدق عبدی لا الہ الا انا لی الملک ولی الحمد، کہ میرے بندے نے سچ کہا ہے، واقعتاً میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، ہر قسم کی بادشاہت اور ہر قسم کی تعریف میرے لیے ہے۔ اب جس بات کی تصدیق اللہ تعالیٰ کر دے کہ میرے بندے نے سچ کہا، اس سے بڑھ کر اور کیا ہو۔ باتیں بہت ہیں، صرف مختصر کر کے تاکہ سارے فائدے میں بیان کر دوں۔ دوسرا فائدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا خیر الدعاء یوم عرفہ وخیر ما قلت انا والنبیون من قبلی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، کہ یوم عرفہ کے دن کی جو سب سے بہترین دعا ہے وہ یہ ہے جو میں بھی مانگتا ہوں اور مجھ سے پہلے جتنے بھی نبی آئے ان لوگوں نے بھی یہی دعا کی، یہی پڑھی۔
وہ کیا ہے؟ یہی ذکر توحید جو میں پہلے بار بار آپ کو سنا چکا ہوں۔ یہ جامع ترمذی کے اندر حدیث ہے 3585 نمبر۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تیسرا فائدہ میں بتایا ہے وہ کیا ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اس ذکر کو، ذکر توحید کو صبح کے وقت 100 مرتبہ پڑھ لیتا ہے نا، 100 مرتبہ، تو اس کے حصے میں 100 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، 100 نیکیاں۔ اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں الف الف حسنہ کتب اللہ لہ الف الف حسنہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حصے میں 10 لاکھ نیکیاں لکھ دیتا ہے، 10 لاکھ نیکیاں۔ آپ اندازہ کریں 10 لاکھ نیکیاں کوئی معمولی نہیں ہے۔ اور کتنی دیر لگتی ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ میرا خیال ہے 20 سیکنڈ بھی نہیں لگے، شاید 20 سیکنڈ بھی نہیں لگتے۔ اور 20 سیکنڈ کے اندر یہ ذکر توحید پڑھنے سے اگر انسان کو 10 لاکھ نیکیاں، 100 بھی ہوں تو کم ہے، تو کہاں 10 لاکھ۔ اسی طرح جو چوتھا فائدہ ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی بیان کرتے ہیں کہ اس ذکر توحید کو جو بندہ 100 مرتبہ دن میں پڑھ لیتا ہے وہ کیا ہے؟ اس کے 100 گناہ یعنی 100 برائیاں اس کی مٹا دی جاتی ہیں، 100 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اندازہ کر۔ اور اسی طرح اس ذکر توحید کو پڑھنے کا جو 5واں فائدہ ہے سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے صبح کے وقت اس ذکر توحید کو پڑھ لیا کان لہ عدل رقبۃ من ولد اسماعیل، یہ سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، فرمایا کہ اس بندے کو اتنا ثواب ملے گا کہ جیسے اس نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کسی غلام کو آزاد کرا دیا، سید اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس خاندان سے ہیں، جس لڑی سے ہیں، اسی لڑی سے، اسی خاندان کی طرف اس کی نسبت ہوگی، اس بندے کو آزاد کرانے کا ثواب اس کو ملے گا۔ سیدنا خالد بن زید رضی اللہ عنہ جو کبار صحابہ میں سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد بیدہ الخیر یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ فرمایا جو بندہ اس کلمے کو، اس میں 2 الفاظ کا اضافہ ہے، یحیی ویمیت، وَلَهُ الْحَمْدُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ يُحْيِي وَيُمِيتُ، صرف اتنا اضافہ ہے، 2 الفاظ اضافی ہیں۔ فرمایا جو اس کو 10 مرتبہ پڑھ لیتا ہے اس کو سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 4 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کتنا بڑا فائدہ ہے۔ اسی طرح اس ذکر توحید کو پڑھنے کا جو چھٹا فائدہ ہے، یہ تو ویسے ایک نمبر وائز بتا رہا ہوں، کوئی بھی فائدہ پہلا ہو سکتا ہے، کوئی بھی درمیان میں آخر میں ہو سکتا ہے، نمبر کوئی بھی آ سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ رات کو اٹھے، ذرا غور سے سننا،
ہماری تو فجر کے ٹائم بھی آنکھ نہیں کھلتی، کتنے بد نصیب ہیں ہم۔ دنیا داری میں اس قدر غرق ہے، انکار نہیں ہے، کرنا ہے، پیٹ کیسے پالنا ہے، لیکن جس رب نے پیدا کیا ہم اس کے سامنے جھکنے سے بھی اللہ تعالیٰ رحم فرمائے جھک ہی نہیں سکتے۔ قیامت والے دن جب اللہ تعالیٰ حکم دے گا اس وقت کیا ہوگا؟ جھکنا چاہیں گے نہیں جھک سکیں گے۔ اس کمر کی ہڈی کو اللہ تعالیٰ سریہ کی طرح بنا دے گا کہ انسان اس کے سامنے جھک ہی نہیں سکے گا۔ یا ہمت ہے، توفیق ہے، صحت ہے، تندرستی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم کوشش نہیں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو بندے کی آنکھ کھلے، جیسے ہی آنکھ کھلی اس کی زبان سے یہ جاری ہو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ فرمایا کہ جیسے ہی وہ بندہ یہ پڑھے گا، آگے کچھ الفاظ ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ جو بندہ یہ دعا پڑھ لے گا، اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے پڑھنے کے بعد اگر بخشش کی دعا مانگے گا کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا۔ اور اگر اس کے بعد وضو کر کے 2 نفل 4 نفل جتنی ہمت اور توفیق ہو وہ نماز پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ اس نماز کو بھی قبول فرمائے گا۔ 20 سیکنڈ کی بھی دعا نہیں ہے، اندازہ کریں کتنا وقت ہے اور کتنے بڑی آفر ہے۔ یہاں ہم ہو جائے نا بھئی، اگر ایک دن میں آپ ایمانداری سے کام کریں، 500 دیہاڑی ہے، کوئی بندہ کہہ دے میں 600 دوں گا تو ہر بندے کی خواہش ہوگی میں جاؤں گا، تو یا تو ہزاروں گناہ ہیں۔ ایک حدیث کے الفاظ ہے نا کہ 100 نیکیاں، اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں 10 لاکھ نیکیاں، تو کتنے گناہ بنتا ہے آپ اندازہ کر لیں۔ لیکن پھر بھی کیا ہے، ہمارے اندر سستی ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اس کا جو 7واں فائدہ ہے نا، 7واں فائدہ، مختلف الفاظ حدیثوں کے، اجارہ اللہ من الشیطان وکان فی حرز من الشیطان کانت لہ حرزا من الشیطان۔ مزید الفاظ بھی ہیں، وکن لہ من مصلحۃ من اول النار الی الآخرہ۔ مفہوم اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو شیطان کے شر سے محفوظ کر دے گا، اس دنیا میں بھی اور آخرت۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کے یہ 7 فائدے میں نے آپ کو بتائے، اور 8واں فائدہ سن لیجئے، ذرا غور کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ صحیح بخاری اور سنن ابی داؤد کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ فرمایا کہ یہ چند کلمات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا کرتے تھے، ذرا غور کیجئے۔ فرمایا وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ إِلَّا رَجُلٌ عَمِلَ أَكْثَرُ مِنْهُ۔ فرمایا کہ جو بندہ یہ دعا کثرت سے پڑھتا ہوگا، اس سے بڑھ کر عمل والا کوئی شخص اللہ کی بارگاہ میں آئے گا ہی نہیں، صرف وہ ہو سکتا ہے جو اس سے زیادہ پڑھنے والا ہوگا۔ کتنی فضیلت! اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن اس بندے کے حصے میں اتنی نیکیاں ہوں کہ وہ تمام پر سبقت لے جائے، اس سے بڑھ کر خوش نصیبی اور کیا ہو سکتی؟ 20 سیکنڈ کی بھی دعا نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ دوسرے الفاظ کیا ہے؟ وَلَمْ يَجِئْ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مِنْ عَمَلِهِ إِلَّا مَنْ قَالَ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ۔ فرمایا اللہ کی بارگاہ میں کوئی
اس سے افضل شخص آئے گا ہی نہیں، من عمل ہی، اس کے عمل کے اعتبار سے، الا من قال افضل من ذالک، جو اس سے زیادہ پڑھنے والا ہوگا، زیادہ فضیلت والا ہوگا، ٹھیک ہے، وہی اس سے زیادہ فضیلت حاصل کر سکتا ہے جو اس سے زیادہ کثرت سے پڑھنے والا ہو۔ تو میرے بھائیوں، دنیا اور آخرت میں سب سے زیادہ قیمتی خزانہ جو ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، جو آیت الکرسی ہم پڑھتے ہیں، اللہ لا الہ الا ہو، اس کے اندر بھی شروع میں کلمہ توحید ہے، اس کے اندر بھی وہی کلمہ توحید ہے، اور سب سے بڑا جو اس کا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر تینوں توحید کی جو تینوں اقسام ہیں وہ اس کے اندر موجود ہے، توحید الوہیت، توحید ربوبیت اور توحید اسماء و صفات، یہ تینوں کی تینوں قسمیں توحید کی اس کلمے کے اندر آ گئی۔ جو شخص اللہ رب العالمین کے اس کلمے کی، کلمہ توحید کا جو ذکر کرتا ہے، اس کا اقرار کرتا ہے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، اس شخص سے بڑھ کر افضل تو کوئی شخص ہو ہی نہیں سکتا۔ تمام انبیاء کی دعوت کیا تھی؟ توحید تھی، اور وہ دعا میں آپ کے سامنے بیان کر چکا، یہی دعا کہ یوم عرفہ کے دن کی جو سب سے زیادہ فضیلت والی اور افضل دعا جو تمام انبیاء نے پڑھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وہ یہی دعا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو یہ معمول تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس گھر پر آتے تو اسی دعا کو پڑھا کرتے۔ کیوں؟ کہ اللہ تو ہی ہمیں لے جانے والا ہے، تو ہی صحیح سلامت لانے والا ہے، تیرے علاوہ تو کوئی اور ہمیں زندگی دے ہی نہیں سکتا۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ایسی دعاؤں کا ہو، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان دعاؤں کو معمول بنا لیں۔ مشکل نہیں ہے، یہ سامنے لکھی ہوئی ہے پوسٹر پہ، اور اہل حدیث فرض نماز کے بعد جو دعائیں پڑھتے ہیں ان کے اندر یہ دعا موجود ہے، وہی دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھی، جن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، انہیں کو ہی ہم نے معمول بنایا ہے، اسی کے مطابق ہی ہمیں چلنا چاہیے، معمول بنانا چاہیے، اس پہ ہی ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت کو سمجھنے کی اور کما حق ہو اس پہ عمل کرنے کی اور صحیح معنوں میں آگے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔